اسلام کے اندر مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ روئے زمین کی سب سے مقدس ترین جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، اور اس روئے زمین کی سب سے بدتر جگہ اگر کوئی ہے بازار ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک مومن کا اسوہ بن جانا چاہیے، ایک مومن کا ایمس اور مقصد بن جانا چاہیے کہ وہ اپنا تعلق مسجدوں سے کر لے اور بازاروں سے اپنے تعلقات کو ڈسکنیکٹ کر لے، توڑ لے، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ مسجدیں ویران ہیں، دہائی دے رہی ہیں، نمازی کہاں گئے؟ وہ رمضان جس رمضان کے اندر مسجدیں بالکل حشاش بشاش تھیں، ہر وقت دیکھیں تو ایک الگ ماحول تھا، لیکن اب کیا ہے، مسجدیں اقامت کے لیے ترس رہی ہیں، کاش کوئی آئے اقامت کہے اور امام صاحب آ کر کے کیا کرے، نماز پڑھیں۔ بڑا المیہ ہے ہمارا۔ تو ہمارے آپ کے ذہن کے اندر مسجد کی بڑی ویلیو ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی، آپ مکہ کے اندر ہیں، مکہ میں آپ کو نماز ادا کرنے کی پابندی ہے، آپ نے دار ارقم کو اپنا مسکن بنایا، وہی نماز پڑھنا، وہی سب کچھ کرنا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جگلر آدمی، اور یہ کہہ لیجئے کہ یہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بہادر شخصیت، جب اسلام قبول کرتے ہیں تو دار ارقم کے اندر آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چھپ چھپ کر کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری تعداد کم ہے، ہماری تعداد کم ہے، یہ باطل، یہ دشمن ہمارے اوپر یلغار کر دیں گے، ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ہماری وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول چلیں، حرم کے اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج عمر کے رہتے ہوئے کس مائی کے لال نے دودھ پلایا ہے جو میرے حبیب کو، مصطفیٰ کو، مجتبیٰ کو، آمنہ کے لال کو حرم کے اندر نماز پڑھنے سے روک لے گا۔ الحمدللہ۔ نوجوان تھے بھائی، کون تھے یہ؟ نوجوان تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں، کن کی موج مستیوں میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نوجوان جب اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تو اسلام کو تقویت عطا فرما دے دو شخصیتوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے۔ ایک نے اپنے چچا کا نام لیا تھا، ابو جہل کا، اور دوسرا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا اور ان کے ذریعے سے اسلام کو بڑا بام عروج اختیار کیا۔ آپ اور ہم تاریخ کے آئینے میں جان سکتے ہیں۔